کیا آپ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں؟ یہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ یہ پورا واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7386 میں موجود ہے۔ واقعہ کافی طویل ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، آج ہم نے تم سے کلام کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمانے لگے، فرماتے لوگوں یہ تمیم داری ہیں، یہ عیسائی تھے، یہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے آ کر مجھے وہ بات بتائی ہے جو بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں کشتی کے اندر سوار تھے، اور میرے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ 30 افراد اور بھی تھے، اور وہ 30 افراد قبیلہ بنو لخم اور قبیلہ جذام سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ تک سمندر کی موجیں ہمارے ساتھ گویا کہ کھیلتی رہیں، پھر حتیٰ کہ ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا جو سورج کی مغرب کی جانب تھا۔ کہتے ہیں ہم اس جزیرے پر جب اترے تو ہم نے ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا جانور دیکھا، تو جب وہ جانور دیکھا تو ہم نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، میں جاسوس ہوں۔ پھر وہ خود ہی جانور کہنے لگا، کہتے ہیں اندر گرجے میں جاؤ، کوئی چیز ہے جو تم سے کلام کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ جناب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو فَإِذَا هِيَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، ایک بہت بڑا انسان ہم نے دیکھا، اور ایسا انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں تھا دیکھا، اور اس کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، کہتا ہے فَأَخْبِرُونِ مَا أَنْتُمْ، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو یہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نحنو اناس من العرب، ہم تو عرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ مختلف سوالات کرنے لگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اچانک پھر اس نے ایک اور سوال کیا اور کہنے لگا اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل، کہ مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر دو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ قد خرج من مکہ ونزل یثرب، کہ وہ مکے سے تو نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اور وہ مدینے پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اقاتلہ العرب، کیا عرب لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں لڑائی کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا بنا ہے؟ تو جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ انہوں نے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ان پر تو غلبہ پا لیا ہے، اور لوگوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو وہ دجال جو تھا وہ کہنے لگا، کہتے ہیں ان کی اطاعت کرنے میں ہی ان کی بہتری ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، تو کہنے لگا انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ ان قریب میں نکلوں گا، اور اس انداز کے ساتھ نکلوں گا کہ میں پوری زمین کی سیر کروں گا، کوئی علاقہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر میں نہیں جاؤں گا، سوائے 2 شہروں کے، ایک شہر مدینہ اور ایک شہر مکہ، ان کے علاوہ میں پوری دنیا کی سیر کروں گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کر لوں گا۔ مکہ اور مدینہ میں کہتا ہے جب میں جانے لگوں گا تو وہاں پر فرشتوں کا ناکہ ہوگا، جیسے ہی میں داخل ہونے لگوں گا تو فرشتے میرا منہ جو ہے وہ موڑ دیں گے، تو میں مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ حضرت تمیم داری نے بیان کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما تھے، آپ نے اپنا عصا ایسے ممبر پر مارا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یعنی المدینہ، فرمایا یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ کہ جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ بات ہے جو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دجال ابھی موجود ہے۔ اور وہ دجال ہے کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مشرق کی طرف ایک جزیرے کے اندر قید ہے، اور قرب قیامت کے اندر وہ نکلے گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے دجال کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال موجود ہے اور یہ قرب قیامت میں نکلے گا۔